اثر سے اہل علم ثابت کرتے ہیں اہل علم سے بغض رکھنے والی قومیں کبھی آباد نہیں ہوتی، کبھی آباد نہیں ہوتی ہیں۔ جن قوموں میں، جن مجلسوں میں، اور تاریخ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں سامعین کرام، جہاں پر علماء کے ساتھ زیادتی ہوئی، جہاں پر آج دیکھیں مولوی صاحب کا کیا مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ہاں مولوی صاحب کے کون سننے والا ہو سکتا ہے؟ کس مشورے پر کہیں گے نہیں عالم دین نے مشورہ دیا اس کو سر آنکھوں پر رکھیے، کیونکہ عالم بصیرت والا ہوتا ہے، عالم بصیرت والا ہوتا ہے، اس کا جو مشورہ ہوتا ہے وقتی طور پر انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ غالباً ہے ہاں رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے مجموع الفتاوی کے اندر ایک قیمتی بات نوٹ کی ہے، بہت ہی قیمتی بات، کہا جب کوئی اگر آپ علماء سے دور رہیں گے، ان کی مجالس ان سے سننا، ان کے مشورے لینا، نہیں جی ہمیں تجربہ ہے، نہیں جی ہم جانتے نہیں، اگر ان کی باتیں نہیں سنی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ آئے گا، علماء کی مجلس میں لوگ نہیں بیٹھتے ہوں گے، عالم کے مشوروں کو نہیں لیتے ہوں گے، جیسے کوئی فتنہ آتا ہے، شروع میں فتنہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، کوئی بھی فتنہ آج تک آیا ہے، شروع میں ایک عام انسان کے جس کے پاس زیادہ علم نہ ہو، زیادہ جانکاری دین کی نہ ہو، قرآن حدیث کو زیادہ جاننے والا نہ ہو، جب بھی کوئی فتنہ آیا ہے اس کو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بھی فتنہ آیا، چاہے دیکھو موبائل کا فتنہ اس زمانے میں لے لو، شروع میں آیا خیال کیا تھا اس کا فائدہ ہے، یہاں سے دور بات لوگوں سے ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، جو ہم سے الگ ہیں ان سے مل پائیں گے، یا پھر روڈ آتا ہے، جو سڑکیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک نعمت بھی ہے، صحیح بات بھی ہے، لیکن جب بھی کا کوئی فتنہ آتا ہے عام انسانوں کے پاس وہ فتنہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہوتے سہولیت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے گندے اثرات قوم پر پڑتے ہیں لوگ پہچانے شروع ہو جاتے ہیں، عالم شروع میں سمجھ جاتا ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ پب جی ایک گیم آئی تھی سامنے کی طرف، اس کی جگہ ایک لیے فری فائر ہے، ٹائم کا ضائع کرنا، وقت کی بربادی، جوانی میں ہی خود کو اپنے ذہن کے اندر یہ بیماریاں ڈال دینا، مارنا مرنا، اسلام یہ تعلیم نہیں سکھاتا ہے سامنے کی طرف۔ یہ دنیا جو ترقی کہتے ہیں نا کہ ہم ترقی طرف لے رہے ہیں، اسلام پیچھے لے رہا ہے آپ کو، نہیں، یہ دنیا والے ہمارے گھروں کے اندر نوجوانوں کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ سردیوں کے اندر ڈوڈا کے اندر وہاں پر دیکھا ہم نے بہت سارے والدین نے شکایت کی کہ ہماری اب چلتی ہی نہیں ہے، بیٹا شام کو بیٹھتا ہے صبح تک وہ کھیلتا رہتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے ہماری، وجہ کیا ہے سامنے کی طرف، اسباب کیا اس چیز کے حوالے سے ہیں، والدین کی تو غفلت ہے، لیکن جو ہتھیار جو فتنہ ہے، جو گیم ہے، شروع میں سمجھتے تھے لاک ڈاؤن ہے جی ادھر انسان مجبور رہے گا، نہیں، ایک وقت کے اندر یہ بربادی بن جاتی ہے، تباہی بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی لیے ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 چیزیں اگر آپ کے پاس آپشن ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو 5ویں بنو گے، اور ایک قول کے مطابق آپ مبتدع بدعتی بن جاؤ گے، فسادی بن جاؤ گے۔ اسی طرح عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفسر قرآن تابعی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، کہا میں داخل ہوا کس کے پاس؟ سعید ابن المسیب کے پاس، خود مفسر قرآن ہے۔ سعید ابن المسیب کون ہے؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کون ہے؟ سعید ابن المسیب، مدینہ کے اندر ہوا کرتے تھے۔ کہا میں ان کے پاس مسجد میں گیا، وہاں داخل ہوا، وہ رو رہے تھے، سعید ابن المسیب رو رہے تھے، تاکہ ان کی مجالس سے جو ہے نا طالب علموں سے بھری ہوتی تھی، لیکن ایک وقت گزرا، کہا ما یبکیک یا سعید، اے عالم دین آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا لیس احد یسألنی عن شیء، کیا بتاؤں، میرے اس بستی میں تو اب ہمارا کوئی مقام ہی نہیں رہا، کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے، ہاں کوئی ہے ہی نہیں مقام ہماری اس بستی کے اندر۔ اگر ایک عالم ہوتا ہے، اس عالم سے کتنے مشورے دنیاوی اور کتنے مشورے اخروی لیے جاتے ہیں، اس آج کے دور کے اندر بھی ایک عالم جو علم رکھتا ہوگا، ہاں اس نے کہا سعید بن المسیب نے رو رہا ہے، پریشان ہے، کہا مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک عالم جب علم حاصل کرتا ہے، اس کو والدین جب بھیجتے ہیں سامنے اکرام، ان کی غرض و گایت ہوتی ہے کچھ، وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے دنیا کی جس طرح ڈگری ہوتی ہے نوکری لے لی تو اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، ایک بوجھ ہوتا ہے عالم کے اوپر لوگوں تک پہنچانے کا، لیکن لوگ وہ موقع دے
لوگ وہ ٹائم دے تو ان کو سنایا جائے. تو بہرحال جو علم ہے اس کی فضیلت, اس کا جو مقام شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا ہے. سامعین کرام, جیسا کہ میں نے کہا کہ جہنم میں لوگوں کی ایک شکایت یہ بھی ہوگی, جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہوگا, بہت سارے طریقے جانتے تھے, انٹرنیٹ جانتے تھے, دنیا چلانی جانتے تھے, سیاست جانتے تھے, لیکن دین کا نہیں جانتے تھے. نماز کا طریقہ پورا معلوم نہیں ہوگا. نماز کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا. ڈگری ایم اے بی ایڈ ایم ایس سی پتہ نہیں کون سی ڈگری ہوگی. سورہ فاتحہ کا ترجمہ. سامعین کرام, اگر نوجوانوں سے ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں, ہاں سب سے قابل نوجوان گاؤں کا کون ہے, سب سے بڑی تعلیم یافتہ نوجوان کون ہے, نماز شروع سے لے کر سلام تک ترجمے کے ساتھ کس کو یاد ہوگی؟ اس قوم کے اندر جب یہ چیزیں نہ رہی, ان چیزوں کا خیال نہ رہا, تو طرز زندگی بدلتی گئی. ہاں, مشرکوں کے لباس کو اپنا کری ترقی یافتہ سمجھنے لگے, ان کی شادیوں کو اپنی شادی بنانے لگے, ان کے اب تو اور بھی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. گزشتہ دنوں میں جو واقعہ کیا کہیں گے, یہ تو پیش آتے رہتے ہیں. تعزیت کے احکامات, واللہ کر کے جب علم کا فقدان ہوگا نا, تعزیت کے احکامات آداب بھی پتہ نہیں ہوں گے. جس گھر کے اندر کسی کی وفات ہو جائے, وفات ہونے کے بعد اسلامی شرعی طریقہ ہے 3 دن تک ان کی تعزیت کرے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرے. لیکن خیال رکھیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں, وہاں آس پاس کے لوگ جمع ہو کر کھانے کے ٹائم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے, اسلام نے اس کو حرام کرا دیا. ہمارے معاشرے کو کہاں ہی معلوم, عادت ہے آس پاس کا بھی آدمی اس کو بھی چائے پلاؤ, خدمت کرو, مہمان نوازی کرو. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. امی عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حرام ہے, یہ نیاحہ ہے میت پر, جائز نہیں ہے. تو ان چیزوں کی بے خبری, معلوم ہی نہیں ہوگا کفن کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے. سامعین کرام, فرصت بہت ہے لیکن ان چیزوں کو سیکھنے کی فرصت نہیں ہے. اسی طرح محمد ابن سیرین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں یہی وجوہات ہیں, یہ تباہیاں کیوں آتی ہیں, جہالت کیوں پھیلی ہے. ابن سیرین کہتے ہیں ان قوما ترکوا طلب العلم, لوگوں نے اس علم کو سیکھنا چھوڑ دیا. جمعہ کے دن علم نہیں سیکھا جاتا. سامعین کرام, جمعہ کے دن خالی تذکیر ہے, یاد دہانی ہے. ہفتے میں غفلت ہو جائے اس کی یاد دہانی بس. ہفتے میں جو حالات ہوتے ہیں, جو مشکلات گزرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ یاد دہانی کر دے رہے بس. جمعہ کے دن آدھے گھنٹے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے, بہت تھوڑا. کہا ان قوما ترکوا طلب العلم ومجالس العلماء, کچھ قوموں نے, لوگوں نے علم کو سیکھنا چھوڑ دیا. علم کو سیکھنا چھوڑا ہی تھا لیکن علماء کی مجلسوں کو بھی چھوڑ دیا. وَأَخَذُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ, بس نماز بھی ہم جانتے پڑھنا, تہجد جانتے پڑھنا, رات کو بیٹھیں گے. کہا نماز پڑھی, روزہ رکھا, نفلی قیام کیا, نفلی روزے رکھے. حتی یبص جلد احدہم علی عظمہ, عبادت کرتے کرتے ان کے جو چمڑے تھے نا ہڈیوں کی طرف لگ گئے. ثم خالفوا السنہ, ایک وقت آیا سنت کی مخالفت کرنے لگے. علم مت رہا, عمل کرتے رہے, بہت محنت کی, راتوں کو بیدار, بڑے مجاہد بنتے دکھائی دے رہے تھے علم کے بغیر. ایک وقت آیا وہ سنت کی مخالفت کرنے لگے. کیا یہ سنتوں کی مخالفت نہیں جو شادیاں آج ہو رہی ہیں؟ کیا یہ سنتوں کی مخالفت نہیں؟ میت کے بعد بھی کیا جو طریقہ کار ہے اسلامی معاشرے کے اندر, یہ تو سنتوں کی کھلا مخالفت ہے. کیا یہ سنتوں کی مخالفت نہیں؟ اپنے چہروں کو اگر ہم دیکھیں گے وجہ کیا ہے, علم کی کمی ہے. سامعین کرام, کہا فَحَلَكُوا, جب سنتوں کی مخالفت کریں گے ہلاک کر دیے جائیں گے. وَسَفَكُوا دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ, آگے بہت بڑا قول کہا. پھر آخر میں کہا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ, کہا اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم, مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا عَلَىٰ جَهْلٍ إِلَّا كَانَ يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ. کہا اللہ کی قسم کھا کے کہا جس انسان نے علم کے بغیر عمل کیے, علم کے بغیر بہت دین کی خدمت کرنا چاہیے, اس نے زمین میں فساد زیادہ کیا, اصلاح کم کی. علم کے بغیر دین کی خدمت کرنے والا محمد ابن سیرین کہتے ہیں وہ فساد زیادہ کرے گا, وہ فساد زیادہ کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تھی, 2 رکعت نماز, مسجد کے اندر آیا, نماز پڑھی. اگر ابھی بھی ہم نمازوں کا محاسبہ کریں سامعین کرام, رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے, رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے, بہت کم لوگ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں, بہت کم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی.
آیا نبی کے پاس، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی میرے ساتھی واپس جا، تو پہ تحیۃ المسجد پڑھ۔ جو حدیث روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس نے 2 رکعت پڑھی، نبی کے پاس آیا، نبی نے کہا تو واپس جا کے نماز نہیں پڑھی۔ مسجد میں اللہ کے رسول ایک بندے کو کہہ رہے جس نے نماز پڑھی، پھر کہہ رہا آپ نے نہیں پڑھی، ایک بار واپس گئے، صحابہ آگے سے سوال نہیں کرتے۔ ہاں، یہاں پر ایک ادب ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی حیثیت میں ان کے بیچ میں تھے اور صحابہ شاگردوں کی حیثیت میں تھے۔ صحابہ کو جو حکم نبی دیتے تھے وہ آگے سے نہیں کہ پھر کہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا استاد ہے، استاد غلط راہ کبھی نہیں دکھاتا، استاد مارے بھی شاگرد کو ضد کی وجہ سے نہیں مارے گا۔ ہاں، تو عالم کیسے غلط مشورہ دے سکتا